اس نے عامر خان کی ایڈونچرس طبیعت کا شاندار فائدہ اٹھا کر اسے کشمیری مجاہدین کی صفوں میں داخل ہو کر را کے لیے کام کرنے پر تیار کر لیا تھا۔ عامر خان کی ٹریننگ کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ بھارت کے دور دراز تفریحی مقام پر لے گئی تھی، جہاں اس نے اپنے ناز و انداز اور جنسی شکنجے میں عامر کو اس بری طرح جکڑ لیا تھا کہ عامر اس کے قرب کے لیے باولا ہوا جا رہا تھا۔ عامر خان جب مکمل ایجنٹ بن کر گھر واپس لوٹا تو شاہین نامی کسی دوست کے 2-3 ٹیلی فونوں کا پیغام اس کا منتظر تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ بلی جال میں پھنسنے کے لیے آ گئی تھی۔ شاہین نے ایک فون نمبر چھوڑا تھا کہ جب عامر واپس لوٹے تو اس پر رابطہ کر لے۔ اس نے فوراً سکسینہ کو اس فون نمبر اور شاہین کی آمد سے متعلق مطلع کر کے مس جین کے ساتھ گزار راتوں کا حق نمک ادا کیا تھا۔ تم بنگلے پر چلے جاؤ، وہاں بات کرتے ہیں۔ سکسینہ نے فون رکھ دیا۔ بنگلے سے مراد سیف ہاؤس تھا۔ عامر خان پہنچا تو مس جین جنسی ہتھیاروں سے مسلح اپنے باس سکسینہ کے ساتھ اس کے منتظر تھی۔ شاباش عامر، یہ تمہارا امتحان ہے اور اس میں تمہارے جتنے زیادہ مارکس ہوں گے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کیا کرنا ہوگا؟ عامر نے، جس کی رگوں میں جین کی قربت نے انگارے دوڑا دیے تھے، چھٹتے ہی دریافت کیا۔ پہلے اس سے فون پر بات کر کے اپنی غیر حاضری کی معذرت اور ان کی خاطر جان وغیرہ قربان کرنے کے وعدے کرو اور اسے ملاقات کے لیے کہو۔ ملاقات کے لیے جگہ کا تعین اسے خود کرنے دینا۔ سکسینہ نے ایک فوج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عامر خان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی طرف سے فون نمبر ملتے ہی را ایکٹیو ہو گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس جگہ کا پتہ چلا لیا تھا جہاں کا یہ فون نمبر تھا، بلکہ یہاں شاہین کی موجودگی کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اب وہ را کے گھیرے میں تھا اور اس کی نقل و حرکت پر ان لوگوں نے بڑی گہری سی نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہیں دہلی میں مجاہدین کے زیادہ سے زیادہ سیف ہاؤس معلوم کرنے تھے جن پر نظر رکھ کر وہ مستقبل میں تمام خطرات سے آزاد ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد متعلقہ فون نمبر پر شاہین کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے را کی ہدایت کے مطابق پہلے اپنی غیر حاضری پر معذرت اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ شاہین گزشتہ 2 روز سے اس کا منتظر تھا۔ اگر آپ نے مجھے اپنی آمد کی تاریخ سے مطلع کر دیا ہوتا تو میں موجود رہتا، اس نے آخر میں کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، پھر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے لیے کسی کو اپنی آمد سے پہلے مطلع کرنا ممکن نہیں۔ شاہین نے اس کی اپنی دانست میں دلجوئی کی تھی، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ عامر خان اس معمولی زحمت ہونے پر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے شاہین بھائی، لیکن میں، اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب ملاقات کب اور کہاں ہو رہی ہے؟ شاہین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جب اور جہاں آپ فرمائیں، میں 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، عامر خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آج شام 6 بجے غریب نواز ہوٹل میں ملتے ہیں، تم جانتے ہی ہوگے اس ہوٹل کے متعلق، شاہین نے کہا۔ ہاں شاہین بھائی، دلی کا کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ انشاءاللہ 6 بجے سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، عامر نے کہا، اور شاہین نے دعائیہ کلمات کے ساتھ فون بند کر دیا۔ ان کی ساری گفتگو کی مکمل ریکارڈنگ ہو چکی تھی۔ مس جین نے داد بھری نظروں سے سکسینہ کی طرف دیکھا، جس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو گولائی کے انداز میں ملا کر مخصوص اشارہ کیا اور اسے داد دی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا تیار کردہ بکرا بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ہوٹل غریب نواز پرانی دہلی میں قیام پاکستان سے پہلے قائم ہوا تھا اور اس کی وہی آج تک بحالی تھی۔ جامع مسجد دہلی آنے والے غیر ملکی مسلمان عموماً اس ہوٹل میں قیام پذیر ہوتے تھے اور کھانے کھاتے تھے۔ دہلی کے مکین ان سے سوا تھے۔ سارا دن اس ہوٹل میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی۔ یوں تو سارا سال ہی اس ہوٹل پر بھارت کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظریں ہوتی تھی، لیکن آج بطور خاص اہتمام تھا۔ را نے رازداری کا انتہائی اہتمام کرنے کے لیے عامر خان کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی نگرانی کی جائے گی۔ عامر خان کو لاعلم رکھ کر وہ لوگ اس روز سے اس کی نگرانی کر رہے تھے جس دن سے وہ مقبوضہ کشمیر سے واپس لوٹا تھا۔ مس جین کی تربیت مکمل ہونے کے بعد اس کی تربیت کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے عامر خان کے نزدیکی حلقوں میں اس کی گفتگو سننے اور ریکارڈ کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اسے تب میدان میں اتارا گیا تھا جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب شکار ان کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کے واپس نکل جانے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیری مجاہدین کو خصوصی بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ کہ بھارتی حکومت جیسے وسائل نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اسلحہ اور محدود نفری دشمن کے مقابلے میں ہاتھی اور چیونٹی کے مصداق بھی نہیں تھی، لیکن قوت ایمانی کے بل بوتے پر انہوں نے بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو تنگی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ شاہین نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ عامر خان کی نگرانی ہو رہی ہے۔
حالانکہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی رہی تھی کہ خصوصاً غلامانہ پس منظر رکھنے والے اس نام نہاد مسلم گھرانے کے نوجوان پر بھارتی زیادہ شک نہیں کریں گے۔ مجاہدین کی مجلس شورا نے اسے یہ خطرہ مول لینے سے روکنا چاہا تھا، لیکن بادل نخواستہ اسے اجازت بھی دے دی، کیونکہ مجاہدین کو اب اپنی جنگ بھارت کے کونے کونے تک پھیلانی تھی۔ یہی ایک صورت تھی جس سے وہ بھارتی سامراج کو مذاکرات کی میز تک لانے پر مجبور ہو سکتے تھے۔ بصورت دیگر تو ابھی 50 سال مزید یہ جنگ رہتی تو بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بھارتی حکمرانوں کے پاس مروانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بھارتی ناگرک موجود تھے۔ ایک بھارتی سپاہی کے ملنے پر اس کی جگہ بھارتی 10 سپاہی لے آتے تھے، کیونکہ اس ملک میں 1500 روپے ماہوار پر مرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، جبکہ مجاہدین کی نفری محدود تھی۔ انہیں اپنے ایک ساتھی کی شہادت، خصوصاً ایسے ساتھی کی شہادت جس کو تربیت کے کڑے مراحل سے گزار کر وہ میدان میں اتارتے تھے، ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیا کرتی تھی۔ بین الاقوامی امن کے نام پر غنڈہ گردی پھیلانے والی سپر طاقتوں کی موجودگی میں ان کے بائی بندوں کے لیے ان کی ایک حد سے زیادہ مدد بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ یہ وہ زمینی حقائق ہیں جن سے صرف نظر ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ دہشت گرد نہیں تھے، تباہی پھیلانا تو ان کا مشن نہیں تھا، وہ تو امن کے سفیر تھے۔ ان کا تعلق اس وادی جنت نظیر سے تھا جو صدیوں سے امن و آتشی کا گہوارہ رہی، جس کی فضائیں ہوائیں صدیوں سے محبتوں کے گیت الاپتی آ رہی تھی۔ ان کی شاعری، ان کا ادب دنیا بھر کے ادب میں ایک ممتاز مقام کا حامل رہا تھا۔ وہ تو پرسکون زندگی کے متلاشی تھے، وہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے تھے، آزادی مانگ رہے تھے، وہ حق جو بطور انسان انہیں قدرت کی طرف سے ملا تھا۔ ہندوستان کی غیر ملکی استعمار سے آزادی کی جنگ میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس جنگ آزادی میں اپنا حصہ ڈالا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں اس حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ انہیں حکم ملا کہ غلاموں کی طرح چپ چاپ جیتے رہو، لیکن کھانے پینے کی تمام اشیاء مقابلتاً سستی فراہم کی جائیں گی۔ تمہارے بچوں کو نوکریوں میں خصوصی کوٹا ملے گا، لیکن تم غلام رہو گے۔ انہیں سونے کے پنجرے میں بند رہ کر گھی کے نوالے کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور ایسی زندگی کوئی طوطا تو جی سکتا ہے، کوئی انسان نہیں جی سکتا۔ انہوں نے طویل انتظار کے بعد ساری دنیا سے، دنیا بھر کے ممالک کی عالمی تنظیم سے جو امن کے نام نہاد ٹھیکیدار بنی ہوئی تھی، متعدد مرتبہ اپیلیں کی، انسانی ضمیر سے بار بار التجا کی کہ انہیں جانوروں کی طرح زندگی جینے پر مجبور کرنے والے انسان نما درندے سے نجات دلا کر اپنی مرضی کی زندگی جینے کا انسان کا ازلی حق آزادی دیا جائے۔ لیکن یہاں کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ یہاں کس کے پاس وقت تھا کہ ان جیسے کمزور، ناتواں اور سیدھے سادے انسانوں کی آواز پر کان دھرتا؟ جب بار بار دستک دینے پر بھی انسانی ضمیر نے انگڑائی نہ لی، جب بار بار فریاد گناہ ہونے پر بھی ہیومن رائٹس کے علمبرداروں نے ان کی آواز پر کان نہ دھرے، تو مجبوراً انہوں نے بندوق اٹھا لی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ بہترین دلیل توپ کے منہ سے برآمد ہوتی ہے۔ اس اندھے، گونگے اور بہرے سماج کو شاید صرف گولی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ تو اپنی آواز عالمی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بندوق اٹھانے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد وہ اپنی بے پناہ، بے مثال قربانیوں سے بھارتی حکومت اور عالمی امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیں، تاکہ وہ ان کا حق کے استواب رائے انہیں لوٹا دیں۔ دشمن نے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ان پر قہر توڑا تھا، انسانی مظالم کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی تھیں۔ بہمیت کی جتنی مثالیں قدیم ترین انسانی معاشروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، وہ بھارتی سامراج کے ان مظالم کے سامنے ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہ مجبور ہو رہے تھے کہ اپنی جنگ دشمن کے طے کردہ میدان میں نہیں، بلکہ اس کے گھر میں جا کر لڑیں، اور عامر خان سے ملاقات اسی حکمت عملی کی کڑی تھی۔ غریب نواز ہوٹل کے دروازے کے باہر عامر ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے اس کا منتظر تھا۔ عامر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی یہاں آمد سے پہلے ہی را نے اس ہوٹل کو اس طرح اپنی نظروں کے حصار میں جکڑ رکھا تھا کہ یہاں ہونے والی کوئی معمولی سی سرگرمی بھی ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ پرانی دہلی کا علاقہ تھا۔ جامع مسجد نزدیک ہونے کے سبب دنیا بھر سے مسلمان ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ یورپی ممالک سے آنے والے مسلمان عموماً اپنے ہاتھوں میں کیمرے پکڑے گھومتے دکھائی دیتے تھے۔ عامر کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ اس روپ میں را کے ایجنٹ بھی اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ اس کی یہاں آمد کے فوراً بعد ہی فلم بننی شروع ہو گئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ شاہین نے یہی وقت ملاقات کے لیے طے کیا تھا، لیکن دور دور تک اس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہ گھبرا کر پلٹا۔ کسی نے اچانک اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عامر جیسے ہی اس طرف پلٹا، اس کے سامنے شاہین کھڑا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے شاہین کو گلے لگا لیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ شاہین آیا کدھر سے تھا۔
اپنی دانش میں وہ بڑا چوکنا ہو کر کھڑا تھا اور اس طرف آنے والے ممکنہ راستوں پر اس کی نظر تھی، لیکن اسے بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ شاہین پہلے ہی سے یہاں موجود تھا اور اس نے 15 منٹ مسلسل عامر کو واچ کیا تھا، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اور تو اس کی نگرانی نہیں کر رہا۔ اس بات کی خبر شاہین کو تو نہیں تھی، البتہ را نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ عامر کی گھر سے روانگی سے یہاں آمد تک کسی نے اس کے نزدیک بھی پھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی دانش میں تو شاہین چاروں اطراف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی اس سے ملا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دونوں کی ملاقات کا ایک ایک لمحہ فلمایا جا رہا ہے، سوائے دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے، جس کی تفصیلات کا علم بعد میں را کو عامر کے ذریعے ہو جاتا۔ شاہین نے اسے تحریک آزادی کے مقاصد اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا تھا اور اشارے کنایے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عامر نے جذباتی انداز اور گرم جوشی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو شاہین بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ واقعی وہ سچ بول رہا ہے یا اداکاری کر رہا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک پروگرام طے پا گیا، جس کے مطابق اب عامر کو سری نگر میں ان سے ملاقات اور کچھ تربیت حاصل کرنی تھی۔ اس نے شاہین کو بتا دیا تھا کہ کیمسٹری کا طالب علم ہونے کے ناطے وہ دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کی خصوصی اہلیت بھی رکھتا ہے اور معمولی تربیت کے بعد اس کی صلاحیتیں مزید نکھر جائیں گی، جس سے وہ مجاہدین کے لیے زیادہ فعال ثابت ہوگا۔ عامر نے اسے بہت زور دے کر اپنے گھر اگلے روز کھانے کے لیے مجبور کیا تھا اور شاہین نے اس کے اصرار پر بادل نخواستہ یہ دعوت قبول کی تھی۔ ہوٹل سے ہی عامر اور شاہین الگ ہو گئے تھے اور دونوں کو را الگ الگ واچ کر رہی تھی۔ را نے اپنے اصول کے مطابق شاہین ہی کی طرح عامر کو بھی اپنے دیش کے لیے خطرے کی علامت جان کر اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کا شمار تو اس روز سے را کی مشکوک لسٹ میں ہونے لگا جب وہ سری نگر میں مجاہدین کی قید سے اپنے ساتھیوں کو رہا کروا کر لایا تھا۔ انہیں تو روز اول سے ہی یہ چال دکھائی دے رہی تھی، اگر یہ واقعہ دہلی کے کسی عام مسلم گھرانے کے نوجوان کے ساتھ گزرا ہوتا تو اب تک وہ را کے کسی عقوبت خانے میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا۔ یہ تو عامر کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا تعلق ایسے سیکولر گھرانے سے تھا جس کے متعلق حکومت کی نپی تلی رائے تھی کہ یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً ہی جین سے رابطہ کیا۔ ہاں، کیسی رہی ملاقات؟ جین نے چھٹتے ہی دریافت کیا۔ ایک دم شاندار، عامر نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس خدمت کا معاوضہ اسے کسی بھی لمحے مس جین کے ساتھ رات بھر کی صحبت کی صورت ملے گا۔ ویل ڈن، بہت اچھے رہے، جین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ارے میڈم، کچھ انعام ملنا چاہیے نا، آج کتنے روز گزر گئے معلوم ہے۔ دوسری طرف سے عامر پر جنسیت نے مکمل قبضہ جما رکھا تھا۔ کچھ صبر کر لیا کرو، وہاں میرے بغیر کیسے رہو گے؟ جین نے دوسری طرف فون کو آنکھ مار کر کہا۔ تب دیکھا جائے گا، ابھی تو۔ عامر نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوکے، ابھی تمہیں خود کال کرتی ہوں، کہیں جانا نہیں۔ جین نے فون بند کر دیا۔ اسے بھی سکسینہ کی طرف سے کلیئرنس کا انتظار تھا۔ جب تک را کو یقین نہ ہو جاتا کہ عامر کا تعاقب نہیں کیا گیا یا اس کی کسی بھی حرکت سے اس کا تعلق ثابت ہونے کا شک نہیں ہے، تب تک وہ اس سے فوراً ملاقات کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ سکسینہ تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ گیا۔ سر، آپ نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا، وہ تو ہر روز مجھے اپنے پہلو میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مس جین نے سکسینہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ تم ہو ہی سالی ایسی چیز۔ سکسینہ نے اس کی طرف دیکھ کر بےہودہ سا اشارہ کیا۔ اب کیا حکم ہے؟ وہ مل کر رپورٹ دینا چاہتا ہے، جین نے داد وصول کرتے ہوئے کہا۔ فوراً ملو۔ مگر مس جین، یہ لڑکا اندھے کے ہاتھ بیڑا لگنے والی بات ہے، اسے اپنے جسم کا اتنا عادی بنا لو کہ ساری زندگی تمہارے تلوے چاٹتا رہے، اسے کتے کی طرح اپنے تابعدار کر لو۔ مجھے اس سے بہت کام لینے ہیں، ایجنسی کو بہت عرصے بعد ایسا گدھا ہاتھ لگا ہے۔ جین، یہ لڑکا ہمارے لیے بہت کام کرے گا، میں اسے مجاہدین کی صفوں میں داخل کر کے سرحد پار بھیجنا چاہتا ہوں، ان کے بیس کیمپ میں۔ میں اس کی مدد سے ان کا بیس کیمپ ہی تباہ کروا دوں گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس نے رک کر سگریٹ سلگایا اور دوبارہ جین کی طرف متوجہ ہوا۔ جین کو اس کا چہرہ اس لمحے ایسے بچے کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو ساری زندگی چاند کو پانے کی خواہش کرتا آیا ہو اور جسے یقین ہو کہ وہ چاند اسے مل جائے گا۔ میں تمہارے لیے اسپیشل فنڈز اوپن کر رہا ہوں، پرواہ نہ کرنا۔ آج اسے کسی 5 اسٹار میں ٹریٹ دو، اس کا دماغ خراب کر دو۔ جین، اس مچھلی کو جال سے کبھی نہ نکلنے دینا، اس نے مس جین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایسا ہی ہوگا سر، ایسا ہی ہوگا، اب وہ بچ کر جا ہی نہیں سکتا۔ میں اسے جنسیت ایسی چاڑ لگا دوں گی کہ اس کے بچ نکلنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے۔ مس جین نے بڑے تکبر سے اپنی جسمانی خطوط کو سکسینہ کے سامنے نمایاں کرتے ہوئے کہا۔ اوکے مائی ڈیئر، گو اہیڈ۔ سکسینہ نے اس کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
आमिर बेचैनी से फ़ोन के गिर्द टहल रहा था जब अचानक फ़ोन की घंटी बजी और इसने बेकरारी से फ़ोन उठा लिया। यस, इसने अपने मखसूस अंदाज में कहा, आज रात को तो फारिग होना। दूसरी तरफ जीन ने इसकी आवाज़ पहचानते ही कहा। इसके सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। हाँ हाँ यस माई डियर, मैं फारिग हूँ, आमिर ने बेकरारी से कहा। ठीक है, अभी इधर ऑफिस में आ जाओ, सक्सेना साहब मौजूद हैं, फिर यहीं से हम कहीं और चलते हैं। जीन ने इसके सारे बदन को महज एक फिक्रे से झंझला कर रख दिया था। आता हूँ कहकर आमिर ने फ़ोन रख दिया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन अचानक ही जैसे ज़मीन ने इसके पाँव जकड़ लिए। सामने से फरीदा आ रही थी। ना जाने क्यों वो फरीदा के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था, इसे आज तक समझ नहीं आई थी। फरीदा शायद दुनिया की वाहिद लड़की थी जिससे इसने बाकायदा मोहब्बत की थी और जिसके जिस्म पर इसने कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिल्ली के बड़े बड़े घरानों की लड़कियों में फेवरेट समझे जाने वाले आमिर को फरीदा ने इस अंदाज से लिफ्ट नहीं करवाई थी जैसे वो चाहता था। कभी कभी इसके शदीद इसरार पर फरीदा इसके साथ किसी कॉफ़ी हाउस तक ज़रूर चली जाती थी, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। इसने कभी आमिर को इतना मौका ही नहीं दिया था कि वो इसके ख़िलाफ़ इखलाक से ही कोई बात करता। हेलो फरीदा, तुम अचानक यहाँ? इसने फरीदा की शक्ल पर नज़र पड़ते ही कहा। क्यों, क्या मैं अचानक यहाँ नहीं आ सकती? आखिर ये मेरी मौसी का घर है, मेरे लिए कोई आउट ऑफ बाउंड एरिया है? फरीदा ने हस्बे साबिक बड़ी लापरवाही से अपने माथे पर गिरी लट को हाथ की पुश्ती से लिटाते हुए कहा। मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, आओ बैठो। इसने बादल नखास्ता फरीदा को अंदर कमरे में आने का इशारा करते हुए कहा। यहीं बैठ जाते हैं, तुम्हें कोई काम तो नहीं? फरीदा ने वहीं बरामदे में धरी एक आरामदेह कुर्सी संभालते हुए कहा। नहीं तो मुझे भला क्या काम होगा? आमिर ने बेचैनी से इसके सामने बैठकर पहलू बदलते हुए कहा। क्या बात है, घबराए हुए लगते हो, मेरे अचानक आने से डर गए क्या? फरीदा ने इसकी तरफ शरारती नज़रों से देखा। अरे नहीं बाबा, मैं तो दरअसल एक दोस्त के वालिद अस्पताल में दाखिल हैं, इसका फ़ोन अभी आया है, बेचारा बहुत परेशान था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, शायद रात को भी देर हो जाए। इसने फ़ौरन ही बहाना कर लिया। फरीदा इसकी मुकम्मल खबर रखती थी। कौन है वो उर्मिला? अरे लानत भेजो भाई, किसका नाम ले लिया? वो तो माजी का किस्सा था, मैंने वो सब कुछ कब का छोड़ दिया है। इसने फरीदा के सामने बज़ाहिर अपनी माजी पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा। आमिर, मैं तुम्हारी कज़न ही नहीं, बचपन की दोस्त भी हूँ, कम अज़ कम मुझसे झूठ न बोला करो। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जा सकता, इसने मुस्कुराते हुए कहा। फरीदा, यकीन करो, एनीवे खुदा हाफिज़। फरीदा ने इसकी बात काट कर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ इसे आमिर की बहन, अपनी कज़न और गहरी दोस्त आसफा का चेहरा दिखाई दिया। खुदा हाफिज़, मेरे दोस्त के वालिद के लिए दुआ करना, आमिर ने बज़ाहिर मज़ाक के अंदाज में कहा और थोड़ी देर बाद वो अपने मखसूस दफ्तर के सामने मौजूद था जहां सक्सेना आज की रिपोर्ट इससे सुनने के लिए बेकरार था। इसने बड़ी गर्मजोशी से आमिर का इस्तकबाल हाथ मिलाते हुए किया था, जबकि मिस जीन ने इससे भी ज़्यादा गर्मजोशी दिखाई और मुसाफे के बाद सक्सेना के सामने ही इससे मुआनका कर लिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।